ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو باہم مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک گنہگار اور دوسرا عبادت گزار تھا۔ جو عبادت گزار تھا وہ دوسرے کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر برابر یہی کہتا کہ گناہ سے باز آ، گناہ سے باز آ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے گناہ میں مبتلا دیکھ کر کہا کہ گناہ کو چھوڑ بھی دو۔ اس گناہ گار نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب کے سپرد کیا کرو، کیا تم میرے نگران بن کر پیچھے گئے ہو، یعنی میرے نگران بن کر بھیجے گئے ہو۔ اس عبادت گزار نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا، یا اس نے یہ کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں کی موت کا وقت آیا، دونوں کی روح قبض کی گئی، پھر ان کو رب العالمین کی پاک بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے فرمایا کہ کیا تو میرے حکم کو جانتا تھا، یا فرمایا کہ کیا میرے اختیارات کے سلسلے میں تجھے کوئی قدرت حاصل تھی؟ اور گناہ گار شخص سے فرمایا کہ تم میری رحمت کی طفیل جنت میں داخل ہو، اور دوسرے کے لیے فرمایا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ پیارے اور محترم مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نیکی کی ترغیب اور بدی سے روکنا چاہیے، کسی کے روکنے اور منع کرنے سے برائی سے رک جانا چاہیے، اور تکبر و عناد کی وجہ سے اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ مخلوق خدا کو اللہ کی رحمت و مغفرت سے نا امید نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہنا بھاری جرم ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت معلوم ہوئی۔ جو شخص کسی دوسرے کو جنتی یا دوزخی قرار دے وہ در حقیقت اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے اس شخص کی مذمت معلوم ہوئی جو مخلوق خدا کے درجات مقرر کرے، یعنی یہ کہے کہ یہ بدبخت ہے، یہ خوشبخت ہے، اسی طرح کسی کو یہ اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔